حضرت ادریس کے زمانے میں انسان کے اعمال جو ہیں، انسان ایک دفعہ پھر سے بہت غلط کام کرنے پہ آ گیا تھا، ہر نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ چکی تھی۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، ایک دفعہ پہلے جب انسان کو تخلیق کیا گیا تھا تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان جو ہے یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، غلط کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ اب پھر فرشتوں نے وہی بات دوبارہ کہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان وہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک غصہ اور ایک شہوت، اپنی جنریشن کو آگے بڑھانا۔ اگر تم لوگ کے اندر بھی یہ دو چیزیں آ جائیں تو تم لوگ انسان سے بھی زیادہ گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر دو فرشتے بھیجو۔ انہوں نے اپنے درمیان سے سب سے نیک پاک باز دو فرشتے چوز کیے۔ جس طرح ہم نے کمپٹیشن کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے کلاس کے جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دو فرشتے آئے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ ڈیزگنیشن کے لحاظ سے یہ ججز تھے، لوگوں میں عدل کرتے ہوتے تھے، اور اس طرح سے ایک ماہ گزر گیا۔ اس میں اعظم اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، جس کو پڑھ کے ہر روز شام کو یہ واپس آسمانوں پہ چلے جاتے تھے۔ اب دور دراز کے علاقوں تک ان کی شہرت پھیل گئی تھی کہ یہ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، ان کو جادو آتا ہے، اس میں اعظم بھی ان کو آتا ہے۔ ایک ماہ بعد ان کے پاس ایک عورت، زہرا نامی عورت آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان دونوں نے اس کو دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے اس سے غلط کام کا ارادہ کیا تو اس عورت نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے مار دے گا، تم میرے مذہب کے بھی نہیں ہو۔ خیر وہ چلی گئی۔ اگلے دن انہوں نے اس کے گھر پیغام بھجوایا، ہاروت اور ماروت نے۔ وہ بہت تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ جب یہ دونوں اس کے گھر پہنچے اور اپنی غلط بات کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے 4 باتیں رکھی۔ اس نے کہا کہ ان 4 باتوں میں سے کسی ایک کو مان لو، میں تم لوگ کی بات مان لوں گی۔ نمبر 1، یا تو میرے شوہر کو قتل کر دو۔ نمبر 2، یا میرے بت کو، میرے خدا کو سجدہ کر دو۔ نمبر 3، یا مجھے اس میں اعظم بتا دو۔ نمبر 4، یا شراب پی لو۔ انہوں نے کہا کہ سوچا آپس میں، ایک انسان کو مارنا تو ساری انسانیت کو مارنا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ بت کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سجدہ تو صرف خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں اعظم کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکتے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ انہوں نے شراب لی۔ اس عورت نے کیا کیا، ان سے تینوں کام کروا لے۔ اس میں اعظم بھی پوچھ لیا، اپنے بت کو سجدہ بھی کروا دیا، اور اپنے خاوند کا قتل بھی کروا دیا۔ وہ جب ان کو ہوش آیا تو ان کو پتہ چلا یہ کتنا بڑا بلنڈر کر چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے صبح و شام میری تجلیات دیکھی ہیں، انسان نے مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ ہم کوئی بھی گناہ کرنے لگتے ہیں، ایون کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال ایک دفعہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے اور تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ کیا ہے۔ خیر انہوں نے بہت معافی مانگی۔ پھر وہ وقت کے نبی حضرت ادریس کے پاس گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا دنیا کا عذاب لے لو یا آخرت کا لے لو۔ وہ فرشتے تھے، انہوں نے جنت دوزخ دیکھی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کا عذاب منظور ہے۔ ابھی بھی وہ وہاں پہ بابل شہر میں ایک کنویں میں اندھے لٹکے ہوئے ہیں الٹے، اور ہر روز صبح اور شام ان کو فرشتے آ کے ہنٹر سے مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں ان کو، کیونکہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا، دنیا کے عذاب کو پریفر کر لیا اور اپنے لیے آخرت کی آسانی بنا لی ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم دیکھیں کہ ہم آج اپنے کہاں کھڑے ہیں۔ غصہ اور شہوت تو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے خالق کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ ہاروت اور ماروت سے بھی غلطی ہوئی، ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے سوری کیا، اور آج بھی وہ بابل شہر میں کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے اور سیدھے راستے پہ رکھے، آمین۔